بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرفنا الامانہ، ہم نے آپ کو امانت پیش کی ہے۔ بچہ اللہ کی امانت ہے، والدین کا یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ والدین کا جو کام ہے وہ کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت، ان کی پیرنٹنگ، ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس کرنا ہے۔ تو بچے کی فطرت کو کبھی نہ دبائیں، بلکہ ہم نے ان کے اندر جو اللہ کے خزانے رکھے ہیں ان کو نکھارنا ہے، اس فطرت کو باہر نکالنا ہے۔ جو والدین بچے کو اپنی عزت کا ذریعہ روک ٹوک بناتے ہیں، وہ اس کی روح کو توڑ دیتے ہیں۔ بچے کی روح کو کیوں توڑ دیتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ تو ہم سب کے ساتھ اللہ ہیں، بچوں کے ساتھ تو اللہ مسکراتی ہیں، اللہ بوسہ لیتی ہیں۔ نہیں تو اتوار کے دن ادھر آ کے دیکھو، 6 مہینے کو بچے کو مائک میں کہو اللہ اللہ، کیسی تتلی زبان میں وہ اللہ کہتا ہے، تو وہاں اللہ موجود ہے نا، اس کی زبان میں وہ اللہ کون کہلوا رہا ہے؟ آئیں اللہ کی قرب کو پائیں، اللہ کو دیکھنا ہے تو دیکھیں، آ کے بچوں میں ملتے ہیں اللہ، خدا کی مخلوق کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ آتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ کو بھلا رکھا ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں اس کو لنگڑا لولا بنا لیں، سہل بنا لیں، ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، مسلمان کر لیں، دین اسلام سکھا دیں، کافر بنا دیں، یہودی بنا دیں، جو مرضی کریں۔ پھر اصل تو یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت، دین اسلام میں 2 ہی تو چیزیں رکھی ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دو، اس کے علاوہ تیسری چیز کچھ بھی نہیں دی، کیونکہ رزق ہر ایک کا اس کے نصیب مقدر کا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بینک بیلنس دیں، ہم اپنی اولاد کو جائیداد دیں۔ کہاں لکھا ہے؟ بتا دیں مجھے۔ صرف اچھی تعلیم اور تربیت کا ذکر یہ دے دیں، دنیا کے کسی ملک میں بھیج دیں، انشاءاللہ کامیابی اور کامرانیاں ساتھ میں دعا دے دیں۔ دعا دینا نہ بھولیں، بے شک بے شک۔ دعا جو ہے نا کامیابی کی کنجی ہے۔ دعا دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، محنت ہے، مشقت ہے، قربانیاں ہیں، سمجھ آئی؟ تو اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کامیابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اللہ سے جڑنا بچوں کو سکھائیں، اللہ سے مانگنا بچوں کو سکھائیں، اللہ سے لو لگانا بچوں کو سکھائیں۔ بچہ سیکھنے کے لیے قدرتی تجسس ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے، اس کی روح کے اندر موجود ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ خوف سے، مار سے، ذلیل سے، تحقیر سے کیوں بچوں کی فطرت کو مسخ کرتے ہو؟ سوال کرنے سے بچوں کو کبھی نہ روکیں، سوال کرنے سے بچہ سیکھتا ہے۔ چپ رہنے کی بجائے اسے سوچنا سکھائیں کہ بچے اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ غلطی کو گناہ نہیں، غلطی ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گناہ گار ہے، ننگا ہے، بھوکا ہے۔ دکھائے مجھے کوئی ایسا شخص جو گناہ گار نہ ہو، جو بھوکا نہ ہو، جو ننگا نہ ہو، جو غلطیاں نہ کرتا ہو؟ ہے ہم سب سے۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں ایسا، اگر ہم نہیں کریں گے اللہ کوئی اور قوم کو لے آئیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ففروا الی اللہ، غلطی ہو جائے اللہ کے پاس دوڑتے ہم جائیں، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، یا اللہ آئندہ نہیں کروں، یا اللہ میری توبہ۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ گھروں کو قبروں کی طرح بنا رکھا ہے، چپ رہو چپ رہو چپ رہو چپ رہو، اور بچے شور کرتی ہیں۔ حرم میں جا کے دیکھیں، خواتین کا جو حلقہ ہے اس میں جا کے دیکھیں، خواتین ہماری مائیں بہنیں نمازیں پڑھ رہی ہیں، وہ آگے سے گزر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، سمجھ آئی؟ شور ڈالا ہوا ہے، تو کچھ نہیں، اسی میں عبادت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، شور میں رہتے ہوئے، لوگوں کے ڈسنے میں رہتے ہوئے، ہاں جی، سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ دوستی رکھتے ہوئے ہم نے نجات پانی ہے۔ یہ تو اللہ نے بنائے نا سارے، انسانی شکل میں درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، جادوگر بھی ہیں، توی دھاگا کرنے والے میں ہیں، سارے ارد گرد ہمارے سراؤنڈنگس میں رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سب کاٹنے کو دوڑے ہیں۔ ان میں رہتے ہوئے، دشمنوں میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نفس ہمارا کتنا سب سے بڑا دشمن تو نفس ہے، شیطان تو
وہ نفس کو اکساتا ہے نا، نفس پھر ہمارے اعضاء سے پھر برائی کے کام لیتا ہے. اصل دشمن نفس ہے. نفس سے لڑنے کو کہا ہے اللہ نے، شیطان سے لڑنے کو عدو مبین کہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کیوں؟ یہ نفس کو اکساتا ہے. سمجھے؟ تو نفس جو ہے ہمیں ہمارے جسم کو توڑتا ہے، موڑتا ہے، چل تو ضد لگاتا ہے ہمارے ساتھ، یعنی ہماری روح کو کمزور کرتا ہے. ہم نے روح کو تکڑا رکھنا ہے. جب روح تکڑی ہوگی تو نفس کی کیا مجال؟ چوہا بنا کے رکھو، پھر اسے لگام دے کر رکھو. مسکراہٹ بکھیرتی زندگی ہو، نظم و ضبط ہو، ہر لمحہ بچوں کی تربیت ہو. لاپرواہ بچے بھی ہوتے ہیں، خوفزدہ بچے بھی ہوتے ہیں. صرف سختی ہی سختی، ضدی طبیعت ہے جی بچے کی، جھوٹی اطاعت پھر بچے پہ آ جاتی ہے، وہ اس کی عادت بن جائے گی. وہ کہ جی جی سامنے جی جی، بعد میں پھر وہ باغی ہو جائے گا. کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دو اور خود کو بھول جاؤ؟ قرآن نے، اللہ نے ہماری ہر وہ کمزوری کو اللہ نے بیان کیا ہے. بچہ وہ بنتا ہے جو اسے دکھتا ہے. والدین کا جو کردار ہے نا، وہ سب سے پہلے مدرسہ ہے. بچے والدین کا عکس ہوتے ہیں. اللہ نے انسان کو عزت نفس دی ہے. سورہ بنی اسرائیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی شفقت، رحم، ان کی رائے کو، مشورے کو بڑی اہمیت دیتے تھے. تو خدا را اپنے بچوں کی تربیت کریں، تعلیم، انہیں سکل سکھائیں. یہودیوں کا 10 سال کا بچہ کمانے شروع ہو جاتا ہے. چلے ڈبل کر لیں، 2 سے ضرب دے لیں. ہمارا بچہ چلو کم از کم 20 سال میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، خود کفیل ہو جائے. خود کفیل بناؤ 20 سال سے پہلے. میں جو مجھے جانتے ہیں نا، ہم چھوٹے سے جب ہوش سنبھالی تو بستہ اٹھا کر سب سے پہلے والد صاحب کی دکان کھولتے تھے. جب 5-6 سال کے تھے، پہلی یا دوسری کلاس میں ہونا، پھر اسکول جانا، پھر اسکول سے پھر دکان پہ آنا، پھر والد کی ہیلپ کرنی. نوکر چاکر تھے. اس کے باوجود ہمیں سکھایا گیا بچپن میں کہ ہاؤ ٹو پک دا منی فرام دا پاکٹ آف دا کسٹمر. مٹی دے مجھے، الحمدللہ میں وہ اللہ ان الفاظ سے بچائے تکبر والے، غرور والے. الحمدللہ مٹی بھی دیں. ہم سب بھائی ایسی تربیت پائی الحمدللہ کہ ہم وہ بھی بیچ کے آئے، مٹی کو سونا بنا کے بیچ. یہ ہے تربیت بچپن سے. کتنے ملک پھرے ہیں الحمدللہ، وہی والدین کی تربیت ہے جی. کہ کہیں بھی پھر انسان ناکام نہیں ہوتا. آپ تربیت دے کے بچے کو چھوڑ دیں، امریکہ بھیج دیں، یورپ بھیج دیں، پھر وہ اسی تربیت پر چلے گا. تربیت کی بھی ایک عمر ہوتی ہے. 12 سال کے بعد تربیت نہیں ہوتی. تو یہ باتیں ہیں جی. تو بچوں کو ہم نے کامیاب انسان ہی نہیں، ایک صالح انسان بھی بنانا ہے. تو اللہ کو راضی رکھیں، حلال رزق کھلائیں بچوں کو، تاکہ ان کے پیٹ کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو. حلال رزق نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. دعا کریں جی. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشِرُ رَحْمَةَ. اور وہ وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جو لوگوں کے نامید ہو جانے. اب ہم نامید ہوئے ہیں بارش سے، پھر اللہ بارش برساتے ہیں اور اپنی رحمت کو اللہ کھلا دیتے ہیں. اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی. تو دعا کریں اللہ رحمت والی بارش برسائے. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. جیسے خشک زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے، ویسے ہی گناہوں سے مردہ دل توبہ اور دعا کی بارش سے زندہ ہو جاتے ہیں. اللہم
ہوا علینا بلا علینا، اے اللہ ہماری اطراف میں بارش برسا، ہم پر نہ برسا، حکمت رحمت والی بارش مانگو اللہ سے۔ اللہم سیبا نافعا، اے اللہ نفع دینے والی بارش برسا۔ وانزلنا من السماء ماء طہورا، بارش کا پانی صرف مٹی کی زمین کو ہی نہیں سیراب کرتا بلکہ انسانوں کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ اللہ سے بارش مانگتے ہیں رحمت والی، اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش برسائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی